نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار انگنت درود السلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیو دوستو، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے پاکستان بننے کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ ایک الگ خطہ جو اس وقت کے مسلمانوں نے بڑی المناک قربانیوں کے بعد حاصل کیا. عورتوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے اپنی جانیں دی، بعض نے اپنے مال اسباب سارا ہندوستان کے اندر چھوڑا، ہجرت کر کے آئے. تو اس کا غرض کیا تھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مقصد کیا تھا؟ صرف ایک مقصد تھا، اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کیا جائے، ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست کا قیام وجود میں آئے. ایسی ریاست کے جس کے اندر رہتے ہوئے وہی مدینے والا ماحول بنے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس خواہش کو جمعہ کے دن لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک کی رات رمضان کے مہینے میں اس خواہش کو پورا فرمایا ہے. یہ خطہ بھی کلمہ کی بنیاد پر بنا اور مدینہ کی ریاست بھی کلمہ کی بنیاد پر بنی تھی. اب ہر سال 14 اگست کو ہم اس حاصل شدہ آزادی کو مختلف انداز سے مناتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے کہ جب کوئی خوشی حاصل ہو یا آزادی
جو ملی ہے تو اس پر ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، آزادی کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہم ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کام کرنے کی بجائے ایسے ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں۔ یہ زور زور سے توتیاں بجانا اور مختلف قسم کے موٹر سائیکلوں کی بانسریاں نکال کر شور کرنا، ایسے جلوس کرنا، لوگوں کی پریشانی کا سبب بننا، یہ ہمارا حاصل نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ فتوحات سے نوازتے رہے ہیں۔ سابقہ انبیاء کو بھی کفار سے مختلف معاملات میں آزادیاں نصیب ہوئی ہیں۔ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ آزادی چونکہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ مغلوب قوموں سے جا کر پوچھ لیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا بعض اوقات ملکی حالات سے تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھو مہنگائی، رشوت، سود، ناانصافی اتنی زیادہ ہے، اس سے بہتر تھا کہ جی پاکستان بنتا نا۔ میرے عزیز بھائیو، مسئلہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو ایک نعمت اللہ نے عطا کر دی۔ مسئلہ ہمارے انتخاب کا ہے، مسئلہ ہمارے ان حکمرانوں کا، قانون ساز اداروں کا، پالیسی میکرز کا ہے جو اس ملک کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلا نہیں رہے۔ ملک کا کیا قصور ہے؟ اس ملک نے ہمیں ایک شناخت عطا کی ہے۔ ہر ملک کا ایک نظام ہوتا ہے، وہ ملک اپنے شہری کو شہریت دیتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا باشندہ ہے۔ جس طریقے سے پاکستانی لوگ بھی مختلف باہر کے ملکوں کی بھی شہریت لیتے ہیں، ہمارا ایک شناختی کارڈ۔ ہم جتنے شکوے گلے کرتے ہیں، اگر ہمارے سے ہماری شہریت چھین لی جائے نا، اس دنیا کے اندر ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا، ملک میں بھی رہنا مشکل ہو جائے گا، دنیا کا کوئی ملک ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ ہمارا جتنے بھی سرکاری غیر سرکاری کام ہے شناختی کارڈ پر ہوتے ہیں، وہ نہیں پورے ہوں گے۔ ہم حج عمرہ نہیں کر سکتے، ہمارے نمبر پر سم نہیں جاری ہو سکتی۔ اس کارڈ کی ایک طاقت تو ہے، اپنی پہچان تو ہے کہ میں اس خطے کا شہری ہوں۔ اب اس خطے کے شہری ہونے کے ناطے ہمیں اس ملک کے حاصل کرنے پر اللہ کا شکر کس طریقے سے ادا کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما قادم المدینہ، جب آپ مدینہ تشریف لائے نا ہجرت کر کے مکہ سے، وجدہم یصومون یوما، تو آپ نے وہاں کے یہود کو دیکھا کہ انہوں نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ عاشورہ کا دن تھا، تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، آج کا دن بڑا عظمت والا دن ہے، یہ 9 محرم کا دن تھا۔ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ یہودی کیا کر رہے تھے اس دن؟ جنڈیاں نہیں، جلوس نہیں، توتیاں نہیں بجا رہے تھے، تماش بینیاں نہیں کر رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے۔ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ان پر بھی اللہ نے کتاب نازل کی ہوئی ہے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سنت کو، ان کے اس عمل کو جاری رکھا کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم نے شکر کے طور پر رکھا ہے، تو نبی کریم فرماتے انا اولا بموسیٰ منہم، کہ میں موسیٰ کا ان سے زیادہ قریب ہوں، یہودیوں سے زیادہ قریب میں موسیٰ کا ہوں، ہم نبی بھائی ہیں آپس میں۔ اور کیا فرمایا؟ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ اب بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں تو ہماری مشابہت ہو جائے گی یہود کے ساتھ، کہ وہ بھی رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک روزے کا اضافہ کریں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہودی رکھتے ہیں چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ روزہ تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے، ہم ایک اضافی رکھیں گے۔ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، 2 دنوں کے روزے۔ یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے عزیز بھائیو۔ اگر ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، ہمیں اللہ کا تصور موجود ہے، تو کل کے دن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی آزادی سے نوازا ہے۔ اب بھی اس وقت
ہندوستان کے اندر اسد الدین اویسی صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہاں کے سیاستدان بھی ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، ہم ان کا بطور عالم دین احترام کرتے ہیں، لیکن یہ جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا معاملہ شروع ہوا تو ان کے سارے بیان آپ فیس بک پہ نکال کے دیکھ لیں۔ وہ پاکستان کے علماء، پاکستان کی عوام ان کے خلاف زہر اگلتے نظر آتے ہیں۔ آج تک ہمارے علماء نے کبھی ہندوستان کے مسلمانوں کو برا بھلا نہیں کہا کہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں لہٰذا وہ مسلمان غدار ہیں، وہ مسلمان کوئی حال نہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا مسلمان ہندوستان کے بیٹھے ہوئے مسلمان کا دل سے احترام کرتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں، لیکن وہ اتنے لاچار اور مجبور ہیں وہ اویسی صاحب کہ وہ ہر تقریر کے اندر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے بھی نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتا بھی نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اوپر وہاں کا ایک ہندوؤں کا پریشر ہے کہ اگر ہم لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ تو ہمارے گھروں کو جلا کے رکھ دیں گے، اس حد تک وہ مجبور ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب سے نکالا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اندرونی مسائل موجود ہے جو پیدا شدہ ہے، ہمیں کسی ہندوستان کا تھریٹ نہیں ہے۔ مودی اپنی تقریروں میں بارہا مرتبہ کہہ چکا ہے کہ بھائی ہم تو خواہ مخواہ ان کو اپنا مقابلے میں شمار کرتے رہے کہ پاکستان کی فوج اتنی مضبوط، ان کے پاس ایٹم بم، ان کے تو اندرونی مسائل اتنے ہو چکے ہیں، آٹے کی کمی ان کی پوری نہیں ہوتی، دیگر معاملات میں یہ الجھے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہمیں ان کو اپنا دشمن ماننا ہی نہیں چاہیے۔ یہ موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ ہماری حکومتوں نے فراہم کیا۔ اب دیکھیں دریائے ستلج کے اندر ایک سیلاب کی فضا بن رہی ہے، پانی اب آ گیا ہے۔ یہ ہر مہینے جو دیسی مہینے ہوتے ہیں نا، ساون اور بھادرو، ان کے اندر بارشیں انڈیا میں بھی کافی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں۔ اب جب ان کے ڈیم بھر جاتے ہیں نا تو اپنے سے اضافی پانی وہ پاکستان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ 1960 کے اندر سندھ طاس معاہدہ ہوا جس میں پاکستان نے لکھ کر دیا ان کو کہ راوی، ستلج اور چناب کا پانی ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کی ملکیت ہے۔ یہ سندھ طاس معاہدہ ہو گیا۔ اب وہ کیا کام کرتے ہیں کہ اپنے ڈیم بھر لیتے ہیں، جتنا ان سے اضافی ہوتا ہے ظاہر انہوں نے اپنا ملک بچانا ہے، وہ سارے کا سارا پانی چھوڑتے ہیں اور ہمارا ملک ڈوبتا ہے، فصلیں برباد ہوتی ہیں، گھروں کے گھر جانور مویشی بہہ جاتے ہیں۔ یہ غفلت ان کی نہیں ہے، انہوں نے تو ہمارے باقی دریا روکنے کے لیے بھی بڑی کوشش کر رکھی ہوئی ہے، اور ورلڈ بینک یہ ثالث ہے درمیان میں۔ ہمیں اپنے مسجد کے اندر بیٹھ کر اسلامی سیاست کو سمجھنا ہوگا عزیز بھائیوں۔ ہم صرف یہ نہ کہیں کہ یار یہ ووٹ ایک رسمی چیز ہے، دیندار بندے کا الیکشن سے کیا تعلق، دیندار لوگ اس سیاست کے گند میں کیوں آئے۔ ہم نہیں آئیں گے، جگہ وہ لے جائیں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ہو چکا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ ہمارے معزز علماء، اساتذہ، مدارس بڑا عرصہ تک اس جمہوریت کو کفر کہتے رہے کہ نہیں یہ جمہوریت کفر ہے، اس کے نزدیک مت جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، جب چاہے جس عالم دین کو مرضی جیل میں ڈال دیں۔ حافظ سعید صاحب آپ کے سامنے زندہ مثال ہے ان کا قصور۔ آج تک کبھی انہوں نے پاکستان کی کسی ایک دکان کا جلاؤ گراؤ بھی کیا؟ آج تک پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہو؟ محب وطن پاکستانی ہیں، لیکن کیوں؟ یہ لوگ چونکہ مرعوب ہیں امریکہ سے، انڈیا سے، پیسہ چاہیے، لہٰذا جب ان کا حکم ہوتا ہے وہ ان کو نظر بند کر دیتے ہیں، جب ان کا پریشر کم ہوتا ہے وہ ان کو باہر نکال دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا 2-4 سال پہلے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رکھا گیا تھا۔ یہ ایک انٹرنیشنل فنڈ ہے، وہ سارے ملک کہتے ہیں کہ اگر تم اس کے اندر باقاعدہ ایک شک تھی، باقی اور کئی شکیں تھیں، جماعت الدعویٰ کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ اس کو بین کرو، اس کے اداروں کو اپنے قبضے میں کرو اور اس کے سربراہ کو نظر بند کرو، اس پر کیس چلاؤ، پھر ہمیں تمہیں اس لسٹ سے نکالیں گے۔ اگر یہی حکومت ہماری ہوتی اسلامی حکمرانوں کی، ان کی اس بات کو کبھی نہ مانا جاتا۔ ملا عمر سے اسامہ بن لادن مانگا گیا تھا، اس نے نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ملا عمر ناکام ہو گیا، امریکہ نے تباہی پھیر دی۔ امریکہ ناکام ہو کے وہاں سے نکلا ہے، ایک طویل جنگ لڑی گئی، ایک طویل جنگ جہاد۔ آپ دیکھیں مذاکرات کے لیے بھی قطر میں امریکہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے ان کو آمادہ کرو، ورنہ وہ صدر بش کہا کرتا تھا
کہ میں ان کو چیونٹیوں کی طرح روند کر نکل جاؤں گا۔ نیٹو جدید ایک گروپ اکٹھا ہوا ہے کچھ 40 ممالک کا، جن کے پاس اس 21ویں صدی کا جدید ترین اسلحہ موجود ہے۔ فرانس کے جدید ترین طیارے جن پر انڈیا ناز کرتا ہے، رافیل نامی طیارے ان کے پاس، وہ سب مل کر بھی افغانستان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکے۔ آج اس وقت، آج کی تاریخ میں جنوبی ایشیا کے اندر سب سے سستا ملک افغانستان ہے، جو 22-23 سال خانہ جنگی میں رہا ہے، اس پر جنگ مسلط کی گئی ہے، وسائل کی کمی، لیکن جہاد کی برکت سے آج وہ ملک ایشیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے۔ وہ افغانی جو ہمارے ملک میں مزدوریاں اور دیہڑیاں کرنے آتے تھے، دیہاتوں میں وہ دیواریں قائم کرنے کے لیے آتے تھے، اینکیں بیچ رہے تھے، چنے بیچ رہے تھے، دیگر کوئی سامان بلیک کر کے لا رہے تھے، آج افغانستان کی کرنسی پاکستان سے اوپر چلی گئی ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ خوددار قومیں کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتی ہیں۔ آپ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھ لیں، مسلمانوں کو تب ہی عروج حاصل ہوا ہے، اللہ نے ان کو عظمت سر بلندی تب دی ہے جب تک مسلمان جہاد کے ساتھ کھڑا رہا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، ابو بکر و عمر عثمان و علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، غوری غزنوی کا دور ہو، محمد بن قاسم کا دور ہو، کسی بھی صلاح الدین ایوبی کے دور کو لے لے، جب بھی مسلمان اسلام کی خاطر، ذاتیات کے لیے نہیں، اسلام کے لیے جب اٹھا ہے تلوار لے کر، اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے، مال غنیمت بھی اکٹھے ہوئے ہیں، علاقے بھی فتح ہوئے ہیں۔ اور جب مسلمان مالی لحاظ سے، مادیت کے لحاظ سے لیٹ گیا، اس کو دنیا پیاری لگنی شروع ہو گئی، تو پھر یہی حالات ہونے شروع ہو گئے جو اس وقت پاکستان کے بن رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، اب فتح مکہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے کوئی پٹاخے نہیں چلائے، کوئی ڈرگس نہیں کروائے، کوئی ڈھول ڈھمکے نہیں بجائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد سب سے پہلا اعلان عام معافی کا کیا ہے، حالانکہ چاہتے تو ایک ایک کافر کو پکڑ کر ان کی گردنیں کاٹتے۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو شخص اپنی تلوار زمین پہ رکھ دے اس کو امن ہے، جو بھی شخص اپنی عبادت گاہ میں چلا جائے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی امن ہے، جو خانہ کعبہ کی حدود میں آ جائے اس کو بھی امن ہے۔ اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج میں تم سے وہی جملہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز عام روٹین میں 2 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ والے دن آپ نے 8 رکعت ادا کی اللہ کے شکر کے طور پر۔ روزہ رکھنا بھی سنت ثابت ہوا فتوحات کے موقع پر، کامیابی کے موقع پر، اور نماز نوافل ادا کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ ہم نے کل ان میں سے کیا کام کیے؟ ہم نے کیا شکر کے لیے روزہ رکھا؟ کیا ہم نے کوئی شکرانے کے نوافل ادا کیے؟ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے میرے عزیز بھائیو۔ جب بھی اللہ خوشی کا موقع دے، جب بھی گھر کے اندر کوئی خوشی نصیب ہو جائے، فوراً مسجد کا رخ کریں، فوراً مصلی کا رخ کریں، گھر کے اندر گھر کے افراد کو کہیں کہ اٹھو وضو کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، اولاد کی نعمت سے نواز دیا، کسی کی نکاح ہو گیا، کسی کو اللہ نے گھر دے دیا، کسی کو اللہ نے کاروبار کا موقع دے دیا، کوئی بھی خوشی حاصل ہوئی، فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں چلے جانا ہے کہ مالک یہ آپ کی طرف سے عطا کرتا ہے، میں آپ کے شکر کے طور پر یہ نوافل ادا کر رہا ہوں۔ یہ مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتے ہیں، عاجزی کو، اکڑ کو نہیں، تکبر کو نہیں، روب دبدبے کو نہیں، اور اقامت دین کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ بظاہر قائد اعظم محمد علی جناح ایک دنیا دار انسان تھا، پینٹ شرٹ پہننے والا، داڑھی نہیں تھی، لیکن اس کے آپ اقوال، ارشاد، وہ مختلف اس کے بیانات جو انہوں نے مختلف لوگوں کے سامنے کیے ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اسلامیہ کالج پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، یہ قائد اعظم کہہ رہا ہے،
ہم اگر آج کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو اسلام کی خاطر لیا گیا تو لبرل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ کوئی مولویوں کی ریاست نہیں تھی، یہ ایک لبرل ملک تھا۔ اگر لبرل ہی رہنا ہوتا تو پھر وہاں کے انگریزوں سے ہمیں کیا تکلیف تھی؟ انگریز تو ہر طرح کی آزادی دے رہے تھے، مسلمان اسلامی ملک چاہتے تھے، اور اس کی دلیل قائد اعظم کا یہ بیان ہے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس وقت کا بیرسٹر کہہ رہا ہے۔ تحریک کا روح رواں جو، اور ایک اور بڑی حیران کن بات، پہلی تحریک 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں پیش کی جاتی قرارداد، سارے مسلمانان بر صغیر اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایک الگ وطن کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ کون سا سال ہے؟ 1940۔ اخلاص اتنا تھا، جوش و جذبہ اتنا تھا، دل میں اسلام کی محبت اتنی تھی کہ 40 سے لے کر 47 تک صرف 7 سال کے عرصے کے اندر وہ مسلمان کامیاب ہو گئے اپنے لیے الگ خطہ لینے کے لیے۔ اگر اسی نیت کے ساتھ آج ہم اثر نو اکٹھے ہوں، دوبارہ ذہن سازی کی جائے کہ اس ملک کو کرپشن سے بچانا ہے، اس ملک کو سود سے بچانا ہے، اس ملک کے اندر بے ایمانی سفارش کے کلچر کو ختم کرنا ہے، اس ملک کے اندر اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہونے دینی، یہ کام اس کی نسبت 1000 درجے آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ یہ اپنوں سے بحث کرنے کی ضرورت ہے، یہ اپنوں سے اپنے مطالبات منوانے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کے اندر کیونکہ ہمارا پارلیمنٹری نظام ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف تلواریں اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں اور پارلیمنٹ میں سیاستدانوں کو قتل کر دیں، یہ نہیں ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہوگا جو اسلام کو سمجھتے ہیں۔ آپ کا ووٹ تب طاقت بنے گا، آپ کے درمیان سے جب لوگ اٹھیں گے، ایک بازار کا عام دیندار دکاندار جس کو سارے جانتے ہیں کہ یار یہ اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے والا بندہ ہے، بھلا انسان ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا ہے، آپ کو ہم فرنٹ پہ لاتے ہیں، تمہیں ہم ووٹ دیں گے، تمہارا حق زیادہ ہے، یہ عام لوگوں کے مسائل کو سمجھتا ہے۔ جب یہ سوچ بننی شروع ہو جائے گی میرے عزیز بھائیوں، ملک کے حالات تبدیل ہوں گے۔ یہ خاندانی سیاستیں، ڈیرے، ان سے کبھی بھی زندگی میں امید نہ رکھیں کہ آپ کے بارے میں فکر کریں گے۔ ان کا ایک نظام ہی آمرانہ ہے، سردارانہ ہے، جاگیردارانہ ہے کہ لوگ آئیں، ہماری واہ واہ بلے بلے ہو، نعرے بازیاں ہو، ہمارے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں، ہم گاڑیوں پہ آئیں، ہمارے لیے دروازے کھولے جائیں۔ یہ پروٹوکول کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کی حالات سے گزر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہاں کسی کا کاروبار ڈوب رہا ہے نا تو کوئی سیاستدان آپ کے پاس آ کر کھڑا نہیں ہوگا کہ یار اس کو مل کر سپورٹ کرتے ہیں، آج اس کے کاروبار میں کمی ہے اور مل کر اس کو ذرا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا اصل مدعا یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشی حاصل ہونا عزیز بھائیو، اللہ کو ناراض کرنے والے ہم کام نہ کریں۔ یہ 14 اگست ہماری زندگی میں، ہماری اولادوں کی زندگی میں کئی بار آئیں گے۔ ہم ان کو ایک ایسا کلچر دے کر جائیں کہ بیٹا کل کا دن ہمارے وطن کی آزادی کا دن ہے، ہم سارے روزہ رکھیں گے، اللہ نے ہمیں بڑی نعمت سے نوازا ہے، ہم نوافل ادا کریں گے اللہ کے شکر کے لیے۔ آج قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہم اللہ کے حضور دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمارے اس وطن عزیز کو تا قیامت سلامت رکھنا، ہمارے آنے والی نسلوں، ہمارے بچوں کے لیے اس ملک کو خیر اور فائدے کا سبب بنانا۔ یہ بچوں کی ذہن سازی کر کے جانا ہے۔ اور اگر میرے منہ میں بھی باجا ہے اور توتیاں بجا رہا ہوں اور میں بھی ہلڑ بازیاں کر رہا ہوں، موٹر سائیکلیں بھگا رہا ہوں، شور کر رہا ہوں، میوزک چل رہے ہیں، اور کوئی نفل نہیں، کوئی شکرانے نہیں، کوئی اللہ کی رضا کا کام نہیں، تو آنے والی نسلوں نے بھی سارا کام یہی کرنا ہے۔ آدھا پاکستان تو کل پتنگیں ہی اڑاتا رہے شکرانے کے طور پہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں پاکستان کا محب بنائے، اور اس وطن عزیز کے لیے جتنا کردار اپنے لحاظ سے ہم ادا کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، یہ زمین اللہ کی ہے۔ یہ جو میری اور آپ کی زمین ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں میرا گھر، میری دکان، میری زرعی زمین، یہ ہماری اصل میں ہوتی نہیں۔ ہم کچھ دنوں کے لیے اس کے امین اور امانت دار بن کر آتے ہیں۔ زمین کا یہ ٹکڑا جس پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کے کروڑوں مالک بدل چکے ہوئے ہیں۔ اب اصل مالک کے پاس آ گئی ہے۔ اب اس کا سٹیٹس انشاءاللہ نہیں بدلے گا۔ جس کی تھی اس کے نام پر آباد ہو گئی۔ باقی جتنی بھی روئے زمین ہے نا، اللہ کی ہے، اور جتنی اللہ نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے، مجھے کوئی ٹکڑا عطا کر دیا، میں اس کے اوپر بطور امین امانت دار اس کا محافظ بنا ہوا ہوں۔ جس کے پاس اللہ نے گھر کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے اس کے اوپر قابض ہے۔ آگے نسلیں آئیں گی، وہ سنبھالیں گی، کوئی بیچ دے گا، کوئی اور خرید لے گا، یہ نظام چلتے رہنے ہیں۔ جب زمین اللہ کی ہے نا، تو اس زمین کے اوپر اللہ کہتے ہیں قانون بھی میرا چلنا ہے، کیونکہ میں ساری کائنات کا خالق اور مالک ہوں۔ جب اس روئے زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم نہیں چلتا، تو اللہ کیا فرماتے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو لوگ میری زمین کے اوپر اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں نہ کرتے، ہم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ فاسق بہت بڑے گناہگار شخص کو کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ میری زمین کے اوپر میرے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں۔ اور تیسری بار فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ میری زمین کے اوپر میرے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، میرا وطن پاکستان، اس کی عدالتوں کے اندر قانون قرآن کا ہونا چاہیے۔ تعزیرات پاکستان نہیں، انگریز کا قانون نہیں، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کا قانون لاگو ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو پتا ہو کہ میرے سامنے اگر وقت کا حاکم بھی آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو قاضی صاحب قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کریں گے، نہ کہ کوئی سفارش، کوئی پیسہ، کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اسلامی حکومت کے اندر قاضی وقت کے امیر المومنین کو بھی طلب کر لیا کرتا تھا۔ کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی بلایا گیا عدالت میں، حضرت عمر فاروق کو بھی طلب کیا گیا۔ اگر کسی سائل نے آ کر قاضی کے سامنے شکایت کی ہے تو قاضی بلا لیتا تھا کہ آؤ بھائی تمہارے خلاف شکایت ہوئی ہے۔ قاضی کسی کے ماتحت نہیں ہوتے تھے۔ آج عدالتیں بھی بکی ہوئی ہیں، عدالتوں کے اندر بھی کوئی شرعی قانون نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کے اعتماد اٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس ملک کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ اس خطہ زمین کو پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے اسلام کا اللہ گوارا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق، پیار، محبت اور عزت و احترام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔